اگرداب بلا افتادہ مصطفیٰ دستے بحر غم گرفتاران علی بشار دستے زحالات شب معراج دانستم عید الرادی چرا دستم نبی علی 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 دستے یا حسین ابن علی سرور مردان مدد قرۃ العین نبی شاہ شہیدہ مدد خاک پائے تم راگا ہوئی امراض حسن دوائے صحت کل مریضاں مدد غوث اعظم ممن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد در غلوب و غلامی شہ شرف تارم حبیبی و طفیل خواجہ خواجہ مدد حبیبی و طفیل قطب الہ مدد حبیبی و طفیل محبوب الہ مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى صلی علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله وقوله بسم الله الرحمن الرحيم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا آپ انتہائی خلوص و عقیدت سراپا ادب و تعظیم و محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر حسینہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وحنا رب الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قسمنہ میں درود و ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش خدمت کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار بارگاہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار بطور خراج عقیدت سماعت فرمائیں. اس سے قبل محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے لائے دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے دنیا حسین کے جیسا, فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے حسین جیسا.
عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو تو نمازی نہیں ملا اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو تو نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا خدا بھی ناز کرے فخر عالم بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا فضیلت جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، فضیلت جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین جیسا دل ارمان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادت تم کو، دل ارمان رہی ہے شجاعت تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادت تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا خدا ہے جان کے عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہے جان کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا کہاں سے لائے دنیا، حسین کے جیسا شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، شکست چھوڑ دے میدان فیصلہ، شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا،
حسین کے جیسا یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی، حبیب تم پہ عنایت ہوئی ہے سرور کی، یہ صرف خط نہیں، یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی، حبیب تم پہ عنایت ہوئی ہے سرور کی، تمہیں بلاتا ہے مولا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، یہ نصیری لوگ وہی تھے مولا علی شیر خدا کو خدا مانتے ہیں، شاعر کہتے ہیں نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، لم یلد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی بیٹا نہ، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا کما تحب و ترضى صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطاء النبی فی الہند معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیت من آیات اللہ، ہماری قدروں کے خالق سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، بارگاہ امام علی مقام سید الشہداء چار مصرے بطور خراج کے بارگاہ امام میں پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز لکھتے ہیں، کارے کے حسین اختیار کر دی، کارے کے اے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، کھارے کے حسین اختیار کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، از ہیچ پیمبران نہ آمد کا، از ہیچ پیمبران نہ آمد کار، واللہ اے حسین کھارے کھارے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، بادشاہ حسین، آقا حسین، کاری کے حسین اختیار کر دی، اے میرے مولا حسین، آپ نے جو کارنامہ کربلا کی سرزمین پر ادا کیا وہ اتنا عظیم کارنامہ تھا کہ در گلشن مصطفیٰ بہار کا، کہ اس عظیم کارنامے کے بعد، اس عظیم قربانی کے بعد گلشن مصطفیٰ میں، گلشن زہرا میں ایسی بہار آ گئی کہ اب قیامت تک بھی بڑے سے بڑا یزید وقت بھی اگر اٹھے
اور اس گلشن کی بہار کو ختم کرنا چاہے تو بڑے سے بڑا یزید بھی اس گلشن مصطفیٰ کی بہار کو کبھی ختم نہیں ہو رہی. اتنی عظیم قربانی اور کارنامہ آپ نے انجام دیا. اور آگے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کارے کے حسین آ اختیار کردی در گلشن مصطفیٰ بہار از ہیچ پیمبران نہ آمدی کا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کی زندگی کو پڑھا، رسولوں کی زندگی کو پڑھا، انبیاء کرام کی قصص و سیرت کو پڑھا، ان کے کردار کو پڑھا، ان کی قربانیوں کو پڑھا، سب کو پڑھ لیا. اور غریب نواز بالآخر یہ فیصلہ دیتے ہیں، یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ از ہیچ پیمبران آمدی کار، خدا کی عزت کی قسم ایسا عظیم کارنامہ نہ ہم نے نبیوں کی زندگی میں دیکھا نہ رسولوں کی زندگی میں دیکھا جو کارنامہ بادشاہ حسین نے کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا. یہ سلطان الہند غریب نواز کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین آپ نے کربلا میں اتنا عظیم کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ یہ عظیم قربانی، اتنا بڑا امتحان نہ نبیوں اور نہ رسولوں کی زندگی میں ہمیں ملا ہے. جتنا بڑا امتحان بادشاہ سے سوچنے والی بات یہ ہے جناب کہ بادشاہ حسین مولا حسین نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ آپ کا مقام نبیوں کی جماعت میں ہے نہ آپ کا مقام رسولوں کی. اور اللہ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت ہر انسان کا جو امتحان لیتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی بساط کتنی ہے، اس کا ہاضمہ کتنا ہے، وہ کتنا برداشت کر پائے، اتنا ہی امتحان کا بوجھ ہر انسان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان سے جو بلند ہاضمہ اور کیپیسٹی انبیاء اور رسول کی ہوتی ہے، انبیاء سے زیادہ کسی کی کیپیسٹی نہیں. تو جس کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی برداشت ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی اتنا بڑا امتحان نہیں لیا گیا جو امتحان بادشاہ حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں لیا گیا. کیا معاملہ ہے، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ کوئی تو حکمت ضرور ہے. اتنا بڑا امتحان کیوں لیا گیا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے. بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے. حسین بن کے دکھائے تو کوئی بات نہیں. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان آئے، دعوے دار آئے، جنہوں نے خدا کے دعوے تک کر لیے کہ ہم خدا ہیں. نمرود اور فرعون نے، حامان نے بڑے بڑے دعوے کیے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. خدا بھی بنے نبی بھی بنے. بڑے بڑے لوگ آج تک آ رہے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر کوئی نبی بننا چاہتا ہے، رسول بننا چاہتا ہے. کسی نے آج تک حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حسین صرف نام نہیں ہے، حسین ایک عظیم قربانی کا نام ہے، حسین ایک عظیم امتحان کا نام ہے، حسین ایک صبر و استقامت کے پہاڑ کا نام ہے. اتنا عظیم امتحان جہاں بڑے بڑے انبیاء و رسول بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں سے حسین کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے. اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کیا معاملات تھے. کچھ تو ہے راز و نیاز کہ جو بادشاہ حسین اتنا بڑا امتحان دے گا. اللہ رب العزت نے، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی جماعت کو بلایا. اب بلانے کے بعد سارے نبیوں سے اور رسولوں سے فرمائیں یا معاشر الحجج، اے میرے حجتوں کے گروہ، اے گروہ انبیاء اور مرسلین، آپ دنیا میں ہماری حجتیں بن کے ظاہر ہونے والے ہیں. بتاؤ
تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے اس مخلوق کے گناہگار خرید لے؟ اللہ رب العزت مالک خود مخاطب ہے کس سے؟ نبیوں کی جماعت سے، عام انسانوں سے، نبیوں کی جماعت سے۔ یا معشر الحجج، اے نبیوں کے گروہ، کون ہے جو مجھ سے میری مخلوق کے گناہگار خرید لے اس سے پہلے کہ میرا غضب ان سب پہ ٹوٹ پڑے؟ کوئی ہے ایسا جو اتنا بڑا سودا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ سارے انبیاء خاموش۔ پھر آواز قدرت آئی، میں یشری، کون ہے جو مجھ سے مقام محمودہ، جو مقام محمود خرید لے؟ کون ہے جو مجھ سے مقام محمود خرید لے؟ کون ہے ایسا؟ اب بار بار نداء غیبی خداوندی انبیاء کی جماعت کے کانوں تک پہنچتی رہی۔ آدم صفی اللہ آگے بڑھے، اب مولا میں خریدار ہوں۔ اچھا کتنے خریدو گے؟ مالک میری کیپیسٹی کے مطابق جہاں تک میری بساط ہے برداشت کرے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا خرید کر کیا کرو گے؟ سودا اگر مل گیا، مقام محمود کا تاج مل گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے ازینو نفسی، میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو زینت دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم ہماری بارگاہ میں کلام کرنے سے پہلے اپنے شفیع کو لے کر آؤ، اپنے سفارشی کو لے کر آؤ، پھر ہم سے بات کرو۔ تمہیں تو سودا کرنا ہی نہیں آتا ہے، تمہیں بولی لگانا ہی نہیں آتا ہے، کسی سفارش۔ اب دیکھتے ہیں نا عدالتوں کے اندر جج کے سامنے جب کوئی معاملہ جاتا ہے، ڈائریکٹلی کوئی نہیں جاتا، بیچ میں وکیل کو رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے معاملات کو، آپ کی عرضیوں کو جج صاحب کے سامنے کلیئرلی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آدم آپ ہم سے سودا کر رہے ہیں مقام محمود کا، تو آپ اپنا سفارشی لے کر آئے، کوئی وکیل بنا کر آئے۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک میں بھی خریدوں گا۔ کتنے خریدو گے؟ ہماری بساط کے مطابق۔ کیا کرو گے؟ ازین بنفسی، اپنے نفس کو مزین کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم کو پوچھا، وہ بھی یہی جواب دے رہے ہیں، چند ایک خریدیں گے، اپنے نفس کو مزین کریں۔ اب یہ سلسلہ آدم سے نوح تک، ابراہیم تک، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جتنے بھی انبیاء ہیں چھوٹے بڑے سب آتے گئے، سب نے یہی ایک جواب دیا۔ پھر اچانک ایک روح مقدس، ایک نور پر نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روح مقدس ظاہر ہوئی جو نہ نبیوں کی جماعت سے ہے نہ رسولوں کی جماعت سے، اور وہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد عرض کیا مالک میں خریدوں گا۔ مالک سے کہا میں خریدوں گا، اور مرے مالک صرف گنہگار نہیں، ساری مخلوق خرید لوں گا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو روح تھی، وہ جو نور تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، جو نواسۂ رسول بن کر رسول کی طرف سے آگے تھے۔ کہا میں خریدوں گا ساری مخلوق کو، صرف گنہگار نہیں۔ اچھا ساری مخلوق کو خریدو، کیا چاہو گے؟ یہ نہیں کہا کتنے خریدو گے، یا سوال ہی بدل گیا، کیا چاہتے ہو؟ مالک جو تو چاہے، جو سودا، جو قیمت تو دے لینا چاہے، وہ قیمت، وہ امتحان میں دینے کے لیے واضح ہے۔
پھر قیمت بھی مل گئی، امتحان بھی مل گئی، آپ کو مقام محمود کا اعزاز و شرف بھی مل گیا، اے حسین پھر کیا کرو؟ حسین ابن علی نے کہا مالک قیمت تو بول، جو بھاری قیمت ہوگی وہ قیمت میں ادا کروں گا، اور جو مقام محمود کا جو منصب ہے وہ تیرے محبوب کو عطا کروں۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ایک نورانی کتاب کو ظاہر فرمایا اور فرمایا سارے نبیوں رسولوں سے، سارے نبیوں سے کہ دیکھو مقام محمود، مقام شفاعت یہ ملے گا، لیکن یہ امتحان پہلے کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ ایک نورانی کتاب میں وہ لکھ دی، اور ہر نبی حضرت آدم آئے، انہوں نے پہلا دوسرا پیش پڑھا، بیٹھ گئے۔ حضرت نوح آئے، انہوں نے بھی 2 پیش پڑھے، آگے بڑھ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، وہ بھی آگے بڑھے، 2-4 پیش اور آگے پڑھے، لیکن وہ بھی بس کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ایوب پڑھ رہے تو صبر کے شہنشاہ مانے جاتے ہیں، چند صفحے پڑھنے کے بعد ان کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں نے پڑھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس امتحان کی نورانی کتاب پر مہر لگائے۔ حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ اچانک اب سارے نبیوں کی باری ختم ہو گئی، سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کرسی سے ابھی کھڑے ہی ہو رہے تھے کہ وہ کتاب پڑھنے کے لیے، مہر لگانے کے لیے، اتنے میں اچانک بادشاہ حسین، مولا حسین علیہ السلام کی نور، آپ کا نور ظاہر ہوا اور نانا کے قدموں کو بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد وہ جو تاج تھا مقام محمود کا، وہ تاج اٹھایا اور نانا کے سر میں پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد اس پہ مہر لگا دی کتاب پر، پڑھا بھی نہیں۔ بھئی کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہا ہے، کیا امتحان کی کنڈیشن ہے، کچھ پڑھ بھی لو۔ نانا کہہ رہے ہیں اپنے نواسے سے، بیٹا کچھ پڑھ بھی لو۔ پڑھے بغیر ویسے بڑے بڑے انبیاء کرام جب پیچھے آ چکے ہیں، کچھ تو ہے کہ اتنا بڑا امتحان مالک مانگ رہا ہے، وہ تو ویسے ہی آنکھ بند کر کے تاج مقام محمود کو، مقام محمود کے تاج کو میرے سر پہ سجا کے تم امتحان کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ حسین نے قدم چومے نانا کے اور عرض کیا بابا آپ مقام محمود کا تاج رکھیں، باقی جو امتحان ہے وہ رب جانے اور رب کا حسین جانے۔ اب وہ امتحان میں دے دوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہوا ایسا، صدیاں گزر گئی، سارے انبیاء و مرسلین کی آمد ہونے لگی، بالآخر سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب جیسے ہی ظاہری زندگی سرکار کی شروع ہو گئی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جس شہزادی کی آمد کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ حسین ابن علی کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا ہے، اب بادشاہ حسین کا ظہور ہو گیا، بچپن چل رہا ہے، لڑکپن چل رہا ہے۔ اچانک ایک بار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مسجد سے نکلے اور نکلتے ہوئے کہیں ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ملے، ملنے کے بعد بادشاہ حسین جو بچپن کا عالم تھا، بادشاہ حسین کو روکا، آپ کے قدم چومے، کہا میں آپ کا نوکر، آپ ہمارے مالک ہیں، شہنشاہ ہے، میں آپ سے صرف اتنا عریضہ کرنے آیا ہوں کہ وہ جو کتاب جو امتحان کی تھی اور جس پر آپ نے مہر لگائی تھی، ایگریمنٹ کیا تھا، وہ کتاب پہلے آپ پڑھ لیں، اس لیے کہ وہ زمانہ قربانی کا قریب آ رہا ہے، پہلے آپ پڑھ لیں کیا کنڈیشن لکھی ہوئی ہے، آپ سے بس اتنا عریضہ ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، میری اتنی بات آپ مان لیں۔ اب بہت ضد کی حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہ کتاب کھولی گئی، اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ حسین کو سب سے پہلے تو مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آنا ہے، پہلے تو وطن چھوڑنا، پھر مکہ سے ہجرت کر کے کربلا جانا ہے، پھر کربلا جا کر 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ 72 اصحاب ہیں ان کی قربانیاں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شہزادے اور لخت جگر امام علی اکبر علیہ السلام کی، آپ کے جوان بیٹے کبھی جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں پڑھ رہے امام حسین، لیکن ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آ رہی ہے پیشانی کا۔ آپ کے 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کو بڑی بے دردی کے ساتھ پیاس کی وجہ سے مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کے سگے بھائی عباس علم بردار کے بازو قلم ہو جائیں گے، ان کی بھی شہادت ہے۔ یہ ساری شہادتیں پڑھتے جا رہے یہ کے بعد دیکھا، پھر بالآخر آپ کے حضرت قاسم جو بھانجے ہیں ان کی بھی شہادت ہے۔ بالآخر یہ سب شہادتیں دینے کے بعد حسین آپ کو بھی کربلا کے میدان میں شہادت کا جام دینا، آپ کو بھی بالآخر۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھ گئی، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ لیکن پھر جب اگلا پیش کھلا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین امتحان صرف یہاں ختم نہیں ہوا، اب امتحان شروع ہوا آپ کا، کیونکہ یہاں تک امتحان دینا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اب اگلا امتحان جو ہے وہ بڑا مشکل ترین آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کے گھر بار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے شہزادے، بھانجے، بھتیجے، بھائی سب شہید ہو چکے، آپ بھی شہید ہو چکے۔ پھر آپ کی مخدرات اسلام جو آپ کی خاتونیں ہیں، جن کو قیدی اور جن کو باندیاں بنا کر، جن کو نوکرانیاں بنا کر، زنجیریں پہنا کر، قیدی بنا کر سیدہ زینب کی سرکردی میں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، ان بازاروں میں پھیلایا جائے گا، گھمایا جائے گا، جن بازاروں میں آپ کی خواتین کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، جن خواتین کا نام لفظ بازار سے کبھی چھڑا تک نہیں تھا، ان خطرناک راستوں سے، بازاروں سے سیدہ زینب کو گزارا جائے گا، آپ کی خواتین کو۔ اور یہ امتحان آپ کا نہیں ہے، سیدہ زینب ہے۔ اب یہاں حضرت امام علی امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، ہچکیاں مار مار کر رونے لگے، خوب رونے، خوب۔ جبریل امین سوچنے لگے کہ ابھی تک تو انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اچانک اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اب سید کائنات سلام اللہ علیہ نے حضرت بلال کو بھیجا، کیا مسئلہ ہے؟ میرا شہزادہ حسین ابھی تک آیا نہیں ہے۔ حضرت بلال گئے آتے ہوئے صحابہ، جیسے ہی سرکار نے دیکھا ایک بغیچے کے اندر رو رہے ہیں، اس کے لے کر بادشاہ حسین سے کہا بیٹا کس چیز نے آپ کو رولا؟ نانا نے نواسے کو گلے سے، نانا سے گلے لگ کر خوب رونے لگی، خوب رونے لگی۔ کہا نانا جان اس وقت میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا، آپ گھر چلیں، سب کے سامنے کچھ بات آپ کے سامنے عرض کریں۔ اب گھر لے کر آئے، شہزادے ہیں، نوجوانی بچپنا چل رہا تھا، شہزادے کو گھر پہ لا کے بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنی گود میں لیا اور نانا جان بڑے پیار سے کہنے لگے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، آپ کو کس چیز نے رولا ہے؟ اس قدر ہچکیاں مارتے ہوئے حسین کو ہم نے کبھی روتے نہیں دیکھا، اس قدر دردناک۔ بادشاہ حسین بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے میرے بابا جان، میرے نانا جان، جو عالم ارواح نبیوں کی جماعت کے سامنے جب مقام محمود کا سودا چل رہا تھا، جب اللہ نے شفاعت کا مالک بنانے کے لیے لوگوں سے سودا کیا تھا، انبیاء و مرسلین سے جو امتحان اور قربانی مانگی تھی، سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور میں نے آپ کو وہ تاج دینے کے لیے کہ نانا جان جس امتحان میں انول نہیں کرنا، مقام محمود مالک شفاعت میرا نانا بن جائے، امتحان حسین جانے، امتحان میں حسین کا رب جانے اور حسین جانے۔ یہ معاملہ آپ کے سامنے ہوا تھا، مہر لگائی تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ ایگریمنٹ پڑھ لو، لیکن میں نے پڑھا نہیں تھا۔ اب آج جب جبریل لے کر آئے میں نے سارا ایگریمنٹ پڑھا، پڑھنے کے بعد جہاں تک میری قربانی کا معاملہ ہے، بچوں کی قربانی کا معاملہ ہے، یہاں تک تو سب صحیح تھا، لیکن جیسے ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کی بات آئی، وہ جو ان کا کٹھن امتحان ہے، وہ امتحان میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اس وقت میں موجود نہیں ہوگا، اور وہ میرے سے ہٹ کر امتحان ہے۔ ہمارا امتحان تو کربلا تک ختم ہو گیا،
اب یہاں سے امتحان زینب کا شروع ہو گیا۔ اب جب تک سیدہ زینب، میں تو ایگری تھا اس وقت بھی اور آج بھی، میرے لیے امتحان کوئی مشکل نہیں۔ اب چونکہ اس امتحان کا پارٹنر سیدہ زینب بنایا جا رہا ہے تو پہلے ان کی مرضی تو جان لی جائے کہ وہ بھی راضی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ میں راضی نہیں ہوں، اتنا بڑا امتحان میں کیوں دوں گی؟ اگر وہ پیچھے ہٹ گیا تو نانا جان اس کے رونے لگا۔ اب نانا نواسے دونوں مل کے رو رہے تھے، اچانک پردہ کھسکا اور کھسکنے کے بعد وہ نوجوان شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ باہر تشریف لائی، اور باہر آنے کے بعد بادشاہ حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آنسو دیکھنے کے بعد گلے لگ کے رونے لگی اور کہا بھائی حسین پریشان نہ ہو، جہاں تک تمہارا امتحان ہے وہاں تک دے دینا، پھر شام کا بازار جانے اور شام کے بازار میں زینب کا امتحان جانے، زینب کی چادر کا چھیننا، قیدی بننا، یہ سارا امتحان زینب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک ذرہ برابر بھی آپ کی بہن پیچھے ہٹ نہیں کرے، آپ اپنا امتحان مکمل کریں، اگلا حصہ اور اگلا باب زینب کو مکمل کریں۔ اب یہ معاملات جو چل رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس خریدار سے پوچھا کہ حسین اتنی بڑی ہمت اور اتنا بڑا حوصلہ ہمیں معلوم ہے کسی کا نہیں تھا اس جماعت میں، حسین اتنی بڑی ہمت اور حوصلہ تم نے دکھایا کہ تم نے ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا سودا، امتحان کو قبول کر لیا اور مقام کو۔ لیکن حسین ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ دینے کی عادت تو صرف خدا کی ہے، ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں، صرف دیتے ہیں۔ امت کی عادت، بندوں کی عادت لینے کی ہے، دینے کی نہیں۔ یہ جو دینے کی عادت ہے، مطلب کہ حسین نے وہ مقام محمود مالک شفاعت بننے کا جو مقام ہے وہ عہدہ لیا اور لے کر اپنے محبوب کو دے دیا، اپنے نانا کو دے دیا۔ امتحان خود دے رہے ہیں اور مقام پر نانا کو بٹھا رہے ہیں کہ اتنی بڑی ہمت، اتنی بڑی شان عطا یا تو خدا کی ہو سکتی ہے یا حسین کی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی عطا، اے حسین ہمیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا حوصلہ صرف تمہارا ہے، کوئی اور اتنا بڑا حوصلہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اے میرے حسین، کچھ خریدار کی قیمت تو خدا کی بارگاہ میں ہے نا، میں ایسا تو نہیں ہے خریدار بھی تم ہو اور تم نے خریدا ہے اور خریدنے کے بعد نانا جان کو دے دیا ہے، لیکن مالک کو تو پتا ہے نا کہ نانا کی وجہ سے جو کچھ قربانی دے رہے ہو، خرید رہے ہو، تو خرید و فروخت کے اندر خریدار کی کیا قیمت ہے ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے حسین ہمارا وعدہ سن، آج کے بعد آپ نور اولیائی، میرے اولیاء کے نور ہو، وہ عظمتی اور میری عظمت ہو، وہ کبریائی اور میری کبریائی کی چادر تم ہو۔ اے حسین سنو، میری ولیوں کا نور آپ ہو، وہ عظمتی اور میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کی چادر تم ہو۔ اب جو تمہیں گھٹائے گا گویا کہ وہ خدا کو بتا رہا ہے۔ اے حسین آج کے بعد آپ کا مقام ہماری نظروں میں بالکل الگ ہے، اور یاد رکھو حسین قیامت تک مقام محمود تو نانا کو مل گیا، مالک کی شفاعت نانا بن گئے، لیکن حسین اب تمہارے لیے بھی کچھ خاص تحفہ ہے تمہارا مالک کی بارگاہ۔ کیا مالک؟ کہ اب تمہارے خلف سے لے کر خلف تک جتنے بھی عزت کے شرف کے حوالے ہیں سب کے سب حسین ابن علی کی نسبت سے ہوں گے، سب اوپر سے لے کر حسین کا نانا، حسین کے نواسے، حسین جیسے نواسے پر فخر کرے گا، حسین کا بابا حسین جیسے شہزادے پر فخر کرے گا۔ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے، اپنے حسب پہ فخر کرتا ہے، میں کس خاندان سے تعلق کرتا ہوں۔ لیکن یہاں معاملہ حسین تمہارے لیے الٹا ہے، تمہارا نانا فخر کرے گا کہ میں حسین کا
نانا، تمہارا بابا علی جو شیر خدا مشکل کشا ہے وہ فخر کرے گا کہ مجھے حسین جیسا بیٹا نصیب ہوا، تمہاری اماں جو بطول العذراء ہے وہ فخر کریں گی کہ آج میرا شہزادہ حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ اتنا عظیم شہزادہ صرف بطول العذراء کو مل سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم فخر کریں گے کہ ہم بھی ان کے دادا ہیں، حضرت اسماعیل فخر کریں گے کہ ہمیں بھی ان کے دادا بننے کا شرف حاصل ہے۔ اگلے اور پچھلے جتنے بھی شرف کے حوالے ہیں۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حسین ابن علی کا نانا جو محمد رسول اللہ، ایسا نانا کسی کا نہیں ہے۔ حسین کو جو بابا علی شیر خدا ہے ویسا بابا کسی کا نہیں۔ حسین کی ماں سیدہ زہرا ہے ویسی اماں کسی کی نہیں۔ لیکن معاملہ ابھی بھی برابر چل رہا ہے۔ کہاں؟ جب آپ کے بھائی حسن اور حسین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جو رشتہ حسین کا ہے وہی رشتہ حسن کا ہے، تو شرف اور عظمت کے حوالے تو دونوں طرف سے نکل جائے گا۔ لیکن ابھی بھی ایک اور شرف کا حوالہ باقی ہے۔ کہا حسین تمہارا امتحان بالکل الگ ہے، وہ امتحان اور قربانی بالکل نرالی ہے، اس لیے حسین تمہارے شرف کے حوالے نچلے والے یعنی امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جو 12 امام آئے، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آپ کے جو شہزادے ہیں، امام زین العابدین وہ بھی امام، امام محمد باقر وہ بھی امام، امام جعفر صادق وہ بھی امام، امام موسیٰ کاظم وہ بھی امام، امام علی رضا وہ بھی امام، امام حسن عسکری وہ بھی امام، امام مہدی تک یہ جتنے امام آئیں گے سب کے سب حسین کے اولاد میں آئیں گے، سب کے سب حسین کی اولاد ہے۔ اس لیے سلف سے لے کر خلف تک جتنے عزت و شرف کے حوالے ہیں حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اتنا بڑا کام حسین کربلا کے میدان میں جا کر دیا، اتنا بڑا امتحان۔ اب یہ کوئی امتحان تھا جس امتحان کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہو سکتا سوائے اس جس کا معاہدہ اور ایگریمنٹ عالم ارواح میں اپنے مالک کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو 14 معصومین کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ماں خاتون جنت اور یہ جو 12 امام جن کا ہم نے ذکر کیا بھی نام ہے، ان سب کو ملا کر 14 معصومین کہا جاتا ہے۔ یہ 14 ان 14 کے اندر خاص بات یہ ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ 4 تن شفیع اسلام غیر ذی چہردہ نمیدہ، سرکار لال شہباز قلندر کہتے ہیں کہ یہ جو 14 معصومین ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، غیر ذی چہردہ نمیدہ، میں ان کے علاوہ کسی کو شفاعت کرنے والا قیامت کے دن نہیں جانتا، ان کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کر سکتا۔ اور آپ اور ہم ہو گئے پریشان، ہم نے تو سنا غوث قطب ابدال ولی اولیاء حافظ عالم ہر کوئی کر رہا ہے شفاعت، پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بالکل ہے، لیکن جو شفاعت کا اختیار ہے، پاور ہے، وہ صرف 14 کے پاس ہے۔ اب 14 میں سے کوئی ایک پرمیشن کسی کو دے دے کہ جاؤ ہم تمہیں حق شفاعت دیتے ہیں، پھر وہ غوث قطب ابدال یا عالم یا حافظ جو بھی ہے شفاعت کرنے والا، ان کی اجازت 14 کو خدا کا اختیار ملے گا، اور باقی جتنے شفاعت کرنے والے وہ ڈائریکٹلی خدا سے نہیں، 14 سے اجازت نہیں۔ اتنا معاملہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ سرکار لال شہباز قلندر نے 14 کی بات کرنا، اب یہ 14 میں ایک ہستی الگ ہے، باقی 13 الگ ہے۔ 13 کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان کے جس کو خدا کی اجازت ملے۔ یہ جو شفاعت اذنی ہے،
اس کے اذن سے، اس میں 13 شامل ہے، اس میں 13 کے 13 شامل ہے۔ شفاعت بھی اذنی ایک ایسی شفاعت ہے کہ جس شفاعت کے اندر اگر مالک چاہے تو اجازت دے، نہ چاہے تو نہیں، مالک کا اختیار، اسے بولتے شفاعت اذنی۔ لیکن حسین ابن علی کے لیے الگ سے قرآن مقدس کی آیت پکار کر لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن حدا، شفاعت کا مالک قیامت کے دن مالک کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کا خدا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، عہد ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے۔ وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ صرف اور صرف عالم ارواح میں اللہ نے حسین ابن علی سے کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے شفاعت کا مالک 14 میں صرف حسین ابن علی ہے۔ یہ جو الگ سے مقام ہے حسین ابن علی کا کہ شفاعت کا مالک ہے، اجازت نہیں، اجازت تو اوروں کو ملتی ہے۔ بھئی جب ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اتنا آپ کا اتنا ہمارا، اب جب شفاعت کے 2 مالک ہیں، خدا اور ایک حسین، ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی گنہگار کو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ اس کو ہم نے جہنم میں پھینک دیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، بادشاہ حسین کہیں گے میں حق کا شفاعت رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اسے جنت میں ڈال دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے جنت میں ڈال دو۔ اب یہاں حق کا شفاعت چونکہ حسین صرف اذن نہیں، مالک ہے شفاعت۔ مالک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنا بڑا امتحان کربلا میں حسین ابن علی ادا کر کے گئے ہیں کہ اس امتحان کے بعد اللہ رب العزت نے حسین کو شفاعت دے دی اور حسین نے کربلا میں امتحان دے دیا۔ بس دونوں کا لین دین ہوئی ہے، مالک اور حسین کی۔ ہم اس میں بیچ میں لائے پڑے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بادشاہ حسین شفاعت کے بھی مالک ہیں اور جنت کے بھی مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا عظیم امتحان، اب دیکھیں نا رسولوں کی جماعت میں سب سے بڑا امتحان کس سے لیا گیا؟ رسولوں کی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، قرآن شریف میں پڑھیں آپ، رسولوں کی جماعت میں سب سے بڑا امتحان اگر کسی سے لیا گیا تو صرف اور صرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اتنا امتحان رسول کی جماعت میں کسی سے نہیں لیا، نبیوں کی جماعت میں اتنا بڑا امتحان، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سر پہ تاج خلت رکھا تھا۔ تاج خلت کیونکہ وہ خلیل تھے نا، خلیل اللہ، تاج خلت جب رکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ سے جب امتحان لیے جائیں گے، اگر وہ امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تاج خلت کے مالک آپ بن جائیں گے۔ اب محبوب اور محب کے معاملات چل رہے ہیں، عاشق و معشوق کے امتحان کی شروعات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا امتحان یہ لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو جایا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خطرناک طریقے سے ایک آگ جلائی، اور اتنی شدید آگ کہ جو آسمان کو جس کے شعلے چھو رہے تھے، اتنی شدید آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان آ گیا، مالک کا حکم ہے۔ مالک نے کہا ابراہیم اگر تمہیں جان پیاری ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر تمہیں خدا سے زیادہ محبت ہے آگ میں کود جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا کٹھن امتحان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بے جھجک ہو گئے۔ اب چونکہ عشق کا امتحان ہے، کہیں نہ کہیں سے فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، کوئی آسمان بارش برسانے والے فرشتے آ گئے، مالک ابراہیم علیہ السلام آپ اتنی خطرناک آگ میں گر رہے، اگر ہمیں حکم دے دے تو ہم بارش برسا دے یا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کبھی جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، اگر کوئی ہماری خدمت درکار ہے تو ہم کر سکتے ہیں، یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ بڑا خطرناک امتحان چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے جانتا ہے میرا رب جلیل پڑتا ہے آگ میں اس کا خلیل. مالک کو پتا ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر مالک چاہتا ہے کہ ابراہیم جل کے راکھ ہو جائے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند کر آگ میں کود پڑے. اب جیسے ہی آگ میں کودے اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. آگ ابراہیم کو جلانا ہمارا مقصد نہیں ہے, ابراہیم کو مارنا ہمارا مقصد نہیں. ہم تو صرف امتحان لینا, امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام باہر آ گیا, امتحان ختم. دوسرا امتحان لیا اے ابراہیم تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے, جانوروں کی کثرت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک سے زیادہ مال اور دولت سے محبت ہو گئی. ایک فرشتے کو بھیج دیا, اس فرشتے نے انسانی شکل کیا میں آ کر ایک تسبیح بیان کرنا شروع کر دی. سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء ہے نا. یہ جو پوری ہے تسبیح, یہ اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرنا فرشتے نے شروع کر دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جانور کو لے کے جا رہے تھے, اچانک آپ کی توجہ وہاں پڑی, کوئی گنگنا رہا ہے. اب مالک کے ذکر میں اتنے مست ہو گئے, کہا اور سناؤ. کہا اب اگر سننا ہے تو بدلے میں دینا پڑے گا, یہ لو جانور یہ آدھا مال تم لے کے جاؤ, سناؤ. اس نے سنا آدھا مال دے دی, پھر سناؤ, اور مست ہو گئے ابراہیم, پھر آدھا مال اٹھا کے دے دیا, اور مست ہو گئے, اور سناؤ. ابراہیم کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ ٹھیک ہے یہ جانور ہے, ان کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا چاہیے, ہمیں رکھ لینا, لیکن سنا. پھر سنایا. اب ابراہیم علیہ السلام تو مستی میں مست ہے, انہیں تھوڑی پتا یہ معاملہ ہو کیا ہے, لیکن وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا. اس نے آ کر بتایا کہ ابراہیم ہم تو آپ کا صرف امتحان دے رہے ہیں کہ آپ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پروردگار سے. آپ اپنے امتحان محبت میں کامیاب ہو گئے. دیکھ رہے ہیں جان بھی بچ گئی, مال بھی بچ گیا. تیسرا امتحان آ گیا. اے ابراہیم بڑے عرصے کے بعد آپ نے دعا کی, برسوں کے بعد اتنا حسین و جمیل نوجوان بچہ اسماعیل کی شکل میں آپ کو ملا ہے. اے ابراہیم اب آپ اس بچے کو قربان کریں, ذبح کریں ہمارے نام پر. یا تو آپ بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. اب ظاہر سی بات, جان دینا آسان تھا, مال دینا آسان, لیکن بچہ اولاد وہ بھی بڑی آس امید کے بعد اتنا خوبصورت حسین و جمیل شہزادہ ملا ہو, اتنا حسین, اور اس شہزادے کی قربانی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تھا. اب بڑا سخت ترین امتحان ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں ذرہ برابر لرزش نہیں. نہ ابراہیم گھبرا رہے بیٹے کو قربان کرنے سے, نہ بیٹا گھبرا رہا. بیٹے نے بھی یہی کہا اے بابا ہمیں ذبح کر دو, جو آپ کو خدا کا حکم وہ حکم پر عمل کرے, آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں. بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, باپ بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہے. بس اتنا کیا بیٹے نے علیزی کی تھی کہ بابا جب آپ ہمیں قربان کریں تو ہمیں پیشانی کے بل لیٹا دیں تاکہ آپ چہرہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پیر کو رسیوں سے باندھ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں. یہ عشق و وفا کی وہ داستان ساری کائنات غور سے دیکھ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام ایک ایک امتحان میں کامیاب ہو رہے تھے, لیکن جب بچے نے کہا بابا اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, اس لیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھا. حالانکہ خدا کو مارنا مقصود نہیں تھا, اسماعیل کو بچانا ہی تھا, لیکن امتحان تھا. لیکن اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام یہاں آ کر کمزور ہو گئے جب آپ نے پٹی باندھی. ابراہیم آپ اپنے گھر جائیں, آپ کی ہمت جہاں تک تھی آپ امتحان دے کر چلے آئے. اگلا کام
کربلا تک سو گئے، اس لیے کہ آپ نے چونکہ آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، بچے کا خیال تو پھر بھی آپ کو تھا کہ مالک کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے بچے کو، اپنے نوجوان بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے اور آنکھوں میں پٹی نہ بندھی ہو، ایسا کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کہا ابراہیم تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، جب نواسہ رسول شہزادہ بطول امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جائیں گے، اس وقت تم دیکھ لینا کہ حسین اپنے عظیم شہزادے اور لخت جگر علی اکبر کو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھے بغیر علی اکبر کو دشمنوں کے حوالے کریں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں، حسین کو پتا ہے کہ میرا علی اکبر شہید ہوگا۔ یہاں تو ہم نے اسماعیل کی پھر بھی جان بچا لی، وہاں تو حسین کو پتا ہے کہ علی اکبر کا شہید ہونا کمپلسری ہے، پھر بھی حسین آنکھوں پر پٹی باندھے بغیر اپنے شہزادہ علی اکبر کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس وقت تم دیکھ لینا کہ جو امتحان کربلا میں حسین دے کر گیا، وہ امتحان اس پوری آدم اور انسانیت میں کسی کے ہمت اور حوصلے میں نہیں، اس لیے کہ یہ وہ امتحان تھا کہ بڑے بڑے بہادر لرز جاتے ہیں، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آپ نے سن لی اور سن کر دفع کر۔ آپ نے کبھی نام سنا ہوگا رستم زمانہ کا، بہت بڑا نام تھا تاریخ کے اندر، رستم اور سوراب۔ بہادری کی دنیا میں اس کا ایک بہت بڑی داستان تھا، رستم جیسا اور سوراب جیسا اتہاس میں کوئی بہادر انسان نہیں تھا، لیکن آپ رستم و سوراب کی جب کہانی سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، اب حیران ہو کر یہ کہیں گے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، حسین جیسا بہادر کائنات میں کوئی نہیں۔ رستم اتنا بڑا بہادر تھا، جنگوں میں لڑ رہا تھا اور مقابلے میں کوئی ایسا بہادر نہیں تھا جو اس طرح مقابلہ کر سکتا۔ اچانک اس کی بیوی جو تھی حاملہ ہوئی، پیٹ سے ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرا بچہ ہو، بیٹا ہو، تو یہ کمر بند اور یہ تعویذ اسے دے دینا اور مجھے خط لکھ دینا کہ بیٹا ہوا ہے، اور جب بیٹی ہو تو مجھے خط لکھنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ لوں گا کہ لاوارث ہے۔ اب رستم تو چلا گیا جنگوں میں لڑنے کے لیے، اچانک بچے کی ولادت ہوئی اور وہ تھا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے خط نہیں لکھا، وہ بھول گئی کسی وجہ سے، ماں کو بھی نہیں پتا رہا۔ اب کئی عرصہ گزر گیا، رستم سمجھ رہا تھا میں لاوارث ہوں، بے اولاد ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بچہ جس کا نام تھا سوراب، رستم کا بیٹا تھا، وہی بچہ ہوا جوان، کڑیل جوان۔ اب رستم کا خون تھا، وہ بھی بہادر تھا، بہادری اور شجاعت ان کے خون میں تھی۔ اب اچانک دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک طرف سے رستم کو بلایا گیا، پہلوانوں کو لڑاتے تھے پرانے زمانے کے اندر، اب ادھر سے رستم کو بلایا گیا، رستم کہنے لگا دیکھو بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، اب میں لڑنے کے قابل نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شیر بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی شیر رہتا ہے، آپ کی وہ طاقت، وہ بازوؤں کی طاقت بالکل ختم نہیں۔ وہ حوصلہ دیا، پھر اسے لایا گیا۔ اب ادھر سے رستم کے بیٹے سوراب کو لایا گیا، تو وہ بھی ینگ تھا، جوان تھا، بہادری اس کے خون میں دوڑ رہی تھی۔ اب دونوں بہادر آمنے سامنے ہو گئے، اب ایسے بہادر جو ٹکر کے بہادر تھے، اور تاریخ انسان میں اس سے برابر کے مقابلے کے بہادر کسی نے نہیں دیکھے، اس میں رستم کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو اس کی اولاد تھی وہ کر سکتی تھی۔ اب آپس میں بالکل برابر کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، رستم کو اٹھا کر گرا دیا اس نے۔ اب رستم بھی حیرت میں پڑ گیا، آج تک تو کوئی پیدا نہیں ہوا، اب یہ ہے کون؟ اب رستم کو تھوڑی گرمی چڑھی اور ایسے جلال میں آ کر اس نے ایک نیزہ اٹھایا، اور نیزہ اٹھا کر جو کڑیل جوان سوراب کھڑا ہوا تھا بہادر، اس کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اب جیسے ہی اس کے پیٹ میں وہ نیزہ ڈالا اور وہ اتنا بڑا بہادر سوراب بچہ زمین پہ گرنے لگا، گرتے گرتے کہنے لگا
کہ تم جانتے ہو تم نے کس کو مارا ہے؟ میرا باپ وہ ہے کہ اگر تم آسمانوں میں تارے بن کے چھپ جاؤ گے تو وہاں میرا باپ ڈھونڈ کر تمہیں مارے گا۔ میرا باپ وہ ہے کہ اگر تم سمندر کی مچھلی بن کر چھپ جاؤ گے تو میرا باپ وہاں تمہیں ڈھونڈ کر مارے گا۔ تم ہو کون ہو؟ میرے باپ کا نام ہے رستم۔ کیا نشانی کا؟ یہ تعویذ ہے، یہ کمر بند، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ اب اسی رستم کے ہاتھ سے جب اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، کہا میرے ہاتھ میرا بیٹا مر گیا، اتنا سننا تھا۔ اور رستم اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکا۔ اتنا سنتے ہی اتنے بڑے بہادر رستم کو لوگوں نے زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر واپس اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، دم توڑ دیا اس نے۔ اتہاس کار لکھ کر چلے گئے، لیکن ہم جب کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور رستم کو چھوڑ کر ہم بادشاہ حسین کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، تیرے جیسا بہادر شجاع کائنات میں دیکھا نہیں کسی نے۔ اپنا کڑیل جوان علی اکبر نگاہوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، 6 ماہ کا معصوم بچہ اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن حسین کے پاؤں کے اندر ذرا بڑا اندر خوش نہیں آتی۔ واہ حسین، واہ حسین، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا جگر کسی اور کو نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قتل کو واجب کیا گیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا قتل واجب۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے تو کسی نہ کسی جانور کی قربانی واجب کی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی، لیکن اسماعیل کا قتل واجب نہیں تھا، وہ تو صرف دکھانا تھا، پھر بچا لینا تھا۔ اسماعیل پہ بھی ذبح ہونا، قربان ہونا واجب نہیں تھا کسی نبی رسول پہ، لیکن حسین ابن علی پر روز ازل سے کاتب وحی نے لکھ دیا تھا کہ حسین کے لیے پورے خاندان کے ساتھ قتل ہونا واجب ہے، جیسے آپ پر نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، ویسے حسین پر قتل ہونا واجب۔ اب جب واجب ہے تو ظاہر سی بات ہے حسین بھی اسے پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ حسین ابن علی بچپن سے تیار کیے جا رہے ہیں، ماحول دیا جا رہا ہے، کبھی فرشتہ آگے بتا رہا ہے، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے شہزادہ ابراہیم ہے، ایک ہاتھ میں حسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا تو آپ اب 2 میں سے شہزادوں میں سے ایک کو موت کے حوالے کرنا ہے، دوسرے کو زندگی ملنی ہے، آپ بتائیں کون سا انتخاب کرتے ہیں؟ تو آپ کے بیٹے ہیں، دوسرے حسین ابن علی۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا بیٹا لے جاؤ، اس لیے کہ میرے بیٹے پر رونے والا میں ہوں، لیکن حسین کو مت لے جاؤ، اس لیے کہ حسین پر رونے والی خاتون جنت ہے، اور میں اپنی شہزادی کا دکھ رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسین کے اوپر سرکار نے اپنے شہزادے کو قربان کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، حسین کا رونا، حسین کا قربان ہونا رسول اللہ کو برداشت نہیں۔ کتنا ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے خوش ہو رہے شہزادے کا، میں وہاں سے اس مقتل گاہ سے مٹی لے کر آیا جہاں پر حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ ہے وہ کربلا کی زمین کی مٹی، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے آپ سمجھ جانا کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ یہ مٹی سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دے دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دوسری بھی ازواج، لیکن رسول خدا کو پتا ہے
کہ یہ جو میری زوجہ ام سلمہ ہیں وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے شدت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عمر اللہ نے اتنی طویل رکھی تھی کہ کربلا تک زندہ رہی، اور کربلا کی شہادت جب حسین ابن علی کی ہوگی اس وقت اس مٹی کو خون میں تبدیل ہوتے ہوئے ام سلمہ دیکھیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن امام حسین کا جب چل رہا اسی وقت سے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اور جب مولا علی شیر خدا جنگ صفین سے جب لوٹ رہے تھے اسی جگہ پر پہنچے جس جگہ پر حسین بن علی کی شہادت ہونے والی تھی. آپ نے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کر، اے ابو عبداللہ صبر کر. لوگ کہنے لگے مولا کیا ہوا ہے؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جس جگہ ہمارے لخت جگر حسین ابن علی کو شہید کیا. یہ تیاریاں بچپن سے چل رہی ہیں. حسین ابن علی کے ساتھ ہی کربلا تک جانے والے لوگ یہ بچپن سے تیار ہو رہے ہیں. ان کی تربیت حسین ابن علی کے ساتھ بچپن میں ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے. یہ اتنی عظیم قربانی جن کو دینی ہے انہیں بچپن سے باقاعدہ تربیت کیا گیا ہے ہر طریقے سے. آپ کے ایک ساتھی ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر، بچپن کے دوست بادشاہ حسین سے بڑی شدت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت مظاہر سے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو مرشد ہیں رسول انہیں آپ دعوت دے کھانے کی. تو رسول اللہ کو دعوت دے گیا، لیکن میری ایک تمنا اور آرزو یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ اکیلے تشریف نہ لائیں، اپنے شہزادے حسین ابن علی کو ساتھ لے کر آئیں. تو اب حبیب ابن مظاہر نے تیاری کر لی اور حضرت مظاہر پہنچ گئے. رسول خدا نے دعوت قبول کر لی اور اپنے شہزادے بادشاہ حسین کو لے کر تشریف لے گئے. اب اچانک کیا ہوا، جیسے ہی وہ چھت پہ چڑھے ہوئے، حضرت حبیب بچپن کا عالم ہے ان کا، چھت پہ چڑھے ہوئے تو دور سے دیکھا بادشاہ حسین تشریف لا رہے. عشق اور محبت اتنی شدت پہ پہنچی کہ دیکھتے ہی بے خودی کی کیفیت تاری ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا میں کہاں کھڑا ہوں. بچپن کا عالم تھا اس کیفیت کے اندر، اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ چھت سے گر گئے. اب جیسے ہی چھت سے گر کر دم توڑ دیا، حضرت مظاہر آئے اور آ کر اٹھایا تو انہوں نے، ان کے اماں نے اٹھا کر کہا کہ رسول اکرم تشریف لا رہے ہیں. ایک طرف ان کے آنے کی خوشی، دوسرے طرف بچے کی موت، ایک طرف اپنا دوسرے طرف بچے کا غم، ایک طرف رسول کی خوشی. لیکن پھر بھی عاشقوں کی عادت ہے کہ جہاں محبوب خوش ہو، جہاں محبوب کی خوشی ہو وہاں اپنے غموں کو قربان کر دیتے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچے حضرت حبیب کو لیا اور لے کر اوپر چھت پہ کپڑا ڈال کر سلا دیا، لٹا دیا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ گھر میں کوئی میت ہو. اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے شہزادے حسین ابن علی کو لے کر. دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت مظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان پیش کیا جائے. پھر حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دوست نظر نہیں آ رہے. حضرت حبیب کہاں یا رسول اللہ؟ والد کہنے لگے یا رسول اللہ وہ چھت پہ سوئے ہوئے بیمار ہے اس لیے بعد میں کھا لیں گے، آپ پہلے تناول فرمائیں. کہا نہیں، ہم اپنے دوست کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے. اب وہ ہوئے پریشان. پھر انہوں نے سچائی بیان کر دی کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہزادے حسین کے دیکھنے میں دیدار میں اتنے مست ہو گئے کہ ان کی جان چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نواز عسکران کہ نانا جان ہماری اور آپ کی موجودگی میں وہ اس دنیا سے رخصت کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے نانا
آپ دعا کرنا، آمین کہوں گا۔ ہم نانا جان تشریف لے گئے اور پھر شہزادے حضرت حبیب ابن مظاہر پہ ہاتھ پھیرا، نانا دعا کرتے جا رہے ہیں، نواز آمین کہتے جا رہے ہیں۔ پھر شہزادے حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر زندہ ہو گئے، اسی دسترخوان پہ کھانا کھایا باپ بیٹوں نے دونوں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب ابن مظاہر سے کہا، حبیب یہ جو آپ کو نئی زندگی ملی ہے صرف نئی زندگی نہیں ہے، یہ آپ کو کربلا تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے۔ یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے تاکہ وفاداری کے ساتھ کربلا کے میدان میں تم پہنچو اور میرے حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرو، اس لیے کہ اس جان پر اب تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس جان پر صرف حسین ابن علی کا ادھیکار ہے۔ اس لیے جب بھی میرا حسین تمہیں کربلا میں بلائے آنکھ بند کر کے چلے جاؤ۔ یہ سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں بچپن سے، آپ کے سارے ساتھی، آپ کے احباب بچپن سے تیاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ عظیم قربانی میں معمولی انسان نہیں چل سکتے تھے۔ سارے صحابہ تیار ہو رہے ہیں، جتنے ساتھی ہیں انصار ہے، حضرت عقیل کی اولادیں ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر کے شہزادے ہیں انہوں محمد، وہ تیار ہو رہے ہیں، حضرت سیدہ زینب بنت علی یہ عظیم شہزادی ہے، آپ کی سگی بہن، وہ اس عظیم امتحان کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت ام رباب ہیں، حضرت رقیہ ہے، حضرت شہر بانو ہے، 6 مہینے کے علی اصغر، یہ سب تیار ہو رہے پہلے سے۔ سب سے بڑے ساتھی اور سپاہی جو اس لشکر کے علمدار ہیں، جن کو عباس ابن علی تصویر مرتضیٰ کہا جاتا ہے، ہم شکل مرتضیٰ، ایسے وفادار ساتھی، اور کیسے وفادار تھے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، والشمس، جب سورج چمکتا ہے، والشمس وضحاها، جو وہ صبح کے وقت روشن ہوتا ہے، اس کی قسم، والقمر اذا تلاها، اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ایک سورج ہے جو نبوت کا سورج ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ایک چاند ہے جسے ولایت کا چاند کہا جاتا ہے، وہ ہے مولا علی شاہ خدا۔ اس لیے کہ جب نبوت کا سورج چمک رہا تھا تو ہاتھ جوڑ کر ایک وفادار غلام کی حیثیت سے، ایک پہریدار بن کر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، محافظ بن کر، وہ علی شیر خدا ہے۔ پھر جیسے ہی جانشین بدلے، رسول کے جانشین ہوئے، حسین ابن علی جانشین رسول بن گئے۔ اب جب جانشین بدلے ہیں تو اب ان کا وفادار ساتھی، وہ قمر، وہ چاند بھی بدل گئے۔ اب امامت کا سورج حسین ابن علی ہے، اور بنو ہاشم کا چاند قمر بنی ہاشم عباس علمبردار ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور اتنی وفاداری ہے، اتنی وفاداری ہے کہ جیسے یہ کربلا تک معاملہ نہیں ہے، یہ بچپن کا معاملہ چل رہا ہے، روز ازل سے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کی آمد سے پہلے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وصیت فرما رہی ہے مولا علی شیر خدا کہ جیسے ہی میرا وصال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، اب بنو ہاشم کے بہادر خاندان میں نکاح کرنا، سیدہ ام البنین سے نکاح فرمایا۔ پھر سیدہ خاتون جنت نے وصیت کر دی کہ اس خاندان میں نکاح کرنے کے بعد ایک شہزادے کا جنم ہوگا، اس شہزادے کے لیے میں نے اپنا کرتا سی کر تیار کر کے رکھا ہے، وہ اگرچہ میرے رحم سے نہیں ہے، میرے بدن سے نہیں ہے، پھر بھی وہ میرا بیٹا ہے۔ عجب معاملہ چل رہے ہیں۔ امام حسن حسین مولا علی کی سلب سے ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے۔ حضرت عباس
ام البنین کے شہزادے ہیں، لیکن خاتون جنت فرما رہی ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک راز ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر نبی بن جاتے تو نبوت کا سلسلہ رسول پہ ختم نہ ہوتا، یہ سلسلہ آگے تک جاری رکھنا پڑتا۔ اس لیے رسول کے اصلی شہزادے کو دنیا میں زندگی کے اندر ہی وفات پانی پڑی، اور پھر حسن و حسین کو جو مولا علی کی کوشش سے انہیں رسول کا بیٹا بنانا پڑا، اور رسول کے امتحان کے لیے انہیں تیار کرنا پڑا۔ لیکن حضرت عباس علمبردار جو ام البنین کے شہزادے تھے، اگر وہ سیدہ خاتون جنت کے رحم سے بطن سے ظاہر ہو جاتا، اب کا تولد ہو جاتا، تو پھر حضرت عباس کو امام بنانا پڑتا، اور قدرت کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ائمہ اور امام صرف 12 ہیں، 13واں کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ اب امامت کا سلسلہ 12 تک ختم ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ امامت تو وہاں ختم ہو گئی، لیکن خاتون جنت سلام اللہ علیہا فرما رہی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ ارے میاں جن کا کرتا رضوان جنت سی کر آئے، عید کے دن حسن و حسین ضد کر لیں اور جنت کا داروغہ رضوان سی کر آئے ان کا کرتا، تو لوگ اش کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں کہ حسن و حسین کے لیے جنت سے کرتا ہے۔ ارے جس کا کرتا داروغہ رضوان سیے انہیں حسن و حسین کہتے ہیں، اور جن کا کرتا خود خاتون جنت سے کر تیار رکھے اسے حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں۔ یہ آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے سمجھنے والے۔ سیدہ پاک سمجھ سکتی ہے کہ اس شہزادے کا مقام کیا ہے۔ ہاں یہ کتنی وفاداری ہے، حضرت مولا عباس علمبردار کے لیے کرتا سی کر دی، اور نام کیسے وصیت فرماتے ہیں۔ مولا علی شرف خدا سے فرمایا، ویسے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ عباس نام رکھتے ہیں، کیا کہا کہ میں نے آپ کے اسم علی سے، مولا علی کا نام علی ہے، آپ کا جو علی نام ہے اس سے ہم نے عین کو لیا ہے، عباس کی عین علی کے نام سے لی گئی۔ علی کے عین کی کیا تاثیر ہے؟ علی کے عین کا عدد ہے 70 اور کن کا عدد ہے 70۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ رب العزت کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہ جو کن کا اختیار ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ علی کے نام عین کی تاثیر ہے۔ علی کے عین میں نام کی بات ہو رہی ہے، علی کے عین میں جب کن کی تاثیر ہو سکتی ہے تو علی کی ذات میں کتنی تاثیریں بنی ہوگی۔ وہ عین اسی عین سے عباس کی عین، پھر عباس میں اگلا لفظ ہے با۔ یہ با کہاں سے نکلا؟ سیدہ پاک فرماتی ہے کہ یہ با میں نے اپنے ذاتی نام سے، آپ کا ذاتی نام تو وہی ہے، لیکن آپ کا ایک صفاتی نام ہے جو ہے بطول، یہ صفاتی نام۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے صفاتی نام بطول سے با کو لیا گیا، اور اس با کو ملا کر عباس میں ضم کر لیا، عین علی کی لی گئی، با بطول سے لی گئی۔ پھر اگلا حرف ہے الف۔ الف سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان کا زمینی نام ہے محمد، اور آسمانی نام ہے احمد۔ ہم نے بابا کے آسمانی نام احمد سے الف کو لے لیا اور عباس کے اندر ضم کر دیا۔ عباس کا جو الف ہے
وہ اسم احمد کا ہے عباس. پھر آخری حرف سین. سین جو ہے سیدہ پاک فرماتی ہے کہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین کے اندر ایک لفظ ہے جو کامن ہے دونوں میں، حسن حسین، سین. یہ دونوں کی سین کو ملایا اور عباس کے اندر آخری حرف بنا کر رکھ دیا. عباس کا عین ہے علی سے، با ہے بطول سے، الف ہے احمد سے، اور سین ہے حسن و حسین کے نام سے. یعنی پنجتن پاک کا مرقع جب اکٹھا ہو جائے تو اس وقت عباس علمبردار بدار سب جمع ہو گئے، مرکز سب اکٹھا ہو گئے. پنجتن پاک عباس علمبردار کی ذات، اتنا عظیم شہزادہ. ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے شہزادے عباس بن علی کو بلایا. عباس ادھر آؤ. جی بابا جی. کہا بیٹا ہم آپ سے کچھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، موازنہ، تقابل. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تقابل کہتا ہے. کہ بابا میں آپ کا مقابلہ کیا کروں؟ آپ کے شہزادے حسین کی خاک کو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہوں، آپ کے ساتھ میں مقابلہ کروں. کہ عباس ہمارا حکم ہے کہ آپ ہم سے تقابل کریں. ٹھیک ہے بابا، کہ آپ کا حکم سرا. عباس ابن علی نے فرمایا کہ آپ شروع کریں. مولا علی شیر خدا نے فرمایا انا ابن کفیل رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی کفالت فرمائی. مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی پرورش کی، تربیت کی، یعنی حضرت ابو طالب. حضرت عباس علمبردار نے بابا جان کے قدم چھوئے اور عرض کرنے لگے بابا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو لوگوں نے خدا مانا. نصیریوں نے مولا علی شیر خدا کو خدا مانا، حالانکہ سب مسلمان نہیں مانتے تھے، لیکن نصیری ان کو شک ہو گیا، وہم ہو گیا کہ علی خدا ہے. فرمایا بابا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو لوگوں نے خدا مانا. اچھا ہم سے مقابلہ کرو گے؟ ہاں بابا. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے انا قاسم الجنت والنار، میں جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہوں. مولا علی فرمانے میں جنت و دوزخ کی تقسیم کرنا ہے. عباس علمبردار نے قدم چھوئے، کہا بابا اگرچہ آپ جنت و دوزخ کی تقسیم کریں گے لیکن بتائیں ذرا جسے عباس راضی نہ ہو کیا آپ اسے جنت میں ڈال سکتے ہیں؟ کہا نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا اس لیے بابا تقسیم اگرچہ آپ کریں گے لیکن عباس کی مرضی کے بغیر کسی کو آپ جنت میں ڈال نہیں سکتے. یہ مقابلہ چل رہا ہے باپ اور بیٹے کا. ایک طرف خدا کا شیر علی ہے، دوسری طرف ابن علی عباس علمبردار. عباس علمبردار کے سامنے مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں کائنات کا مالک و مختار ہوں، مجھے اللہ نے کل کائنات میں اختیار عطا فرمایا. عباس علمبردار کیا کہتے ہیں؟ عباس علمبردار کہ بابا انا عشیق الحسین، آپ اگر کائنات کے مالک و مختار ہیں تو میں حسین ابن علی کا عاشق ہوں. بتائیے آپ کے اس کائنات
کا مقابلہ حسین کے عشق سے ہو سکتا ہے، حسین کے غلامی سے ہو سکتا ہے؟ بابا سمجھ گئے کہ عباس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تو صرف لوگوں کو، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کچھ باتیں بابا پوچھ رہے ہیں بیٹے سے، آپ کا مقام کیا ہے، کیا منصب کیا، دنیا والوں کے سامنے لانے کے لیے۔ حضرت عباس علمبردار ایک مرتبہ دروازے سے نکلے، فجر کی نماز کا وقت تھا، اور جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام دروازہ کھولتے تو دروازہ کھولنے کے بعد عباس علمبردار کو، اپنے باب کو، اپنے در کو دروازے پر پہلے سے دیکھتے تھے، کیونکہ حسین کا باب ہے عباس۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی دروازہ ہے، رسول شہر علم ہے۔ اس طرح حسین کرم کا سمندر ہے، کرم کا شہر ہے، اور اس کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے عباس۔ اب حسین کا در باہر کھڑا ہوا، حسین کے چہرے پر نظر پڑی، مولا حسین علیہ السلام نے جیسے ہی عباس علمبردار کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے بابا علی شیر خدا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، تصویر یہ ہے۔ اور اے عباس، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد حسین کا غم، علم اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کل ہم و غم سینجلی ناد علیت مظہر لجائی تجدہ اونا لک فی النوائب۔ اے محبوب، آپ علی کو پکار رہے جو عجائب اور غرائب کا مظہر ہے، تجدہ اونا لک فی النوائب، اور آپ کے دکھ میں، علم میں، تکلیف میں وہ آپ کا سہارا ہے۔ جیسے رسول کو علی کا چہرہ دیکھنے کے بعد رنج و علم دور ہو جاتے تھے، حسین فرماتے ہیں کہ میری چلتی پھرتی ناد علی کا نام عباس علمبردار ہے۔ مجسم ناد علی، سر سے مجسم ناد علی اگر کسی کو دیکھنی ہے عباس علمبردار۔ اور جیسے ہی مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے آپ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، پھر آنکھ کھولی۔ جیسے ہی بادشاہ حسین تشریف لائے، عباس علمبردار نے آنکھوں کو کھولا اور عشق و وفا کے کعبے حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کی شروعات فرمائی۔ عشق و وفا کا امتحان کربلا میں شروع ہو رہا ہے، لیکن عباس بچپن سے حسین کا سایہ بن کے چل رہا ہے، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے۔ اتنی وفاداری، اتنی وفاداری، اور آپ نے ام البنین میں دعا فرمائی تھی، مالک مجھے ایک ایسا شہزادہ عطا فرما جسے میں حسین کے قدموں پر قربان کر سکوں۔ ماں کی دعائیں ہیں، سیدہ خاتون جنت کی دعا ہے، مولا کائنات کی دعا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد مولا علی شیر خدا کو عباس علمبردار جیسا شجاع اور بہادر بیٹا آپ کو ملتا ہے، جو آپ کے بھائی ہے، آپ کے لخت جگر، لیکن زندگی میں عباس علمبردار نے مالک حسین کہا، سردار حسین کہا، مرشد حسین کہا، کبھی حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ یہ ہوتا ہے آقا اور غلام کے اندر وفاداری، اتنی وفاداری نبھائی، آخر دم تک حسین ابن علی یہی چاہتے تھے۔ عباس ایک بار بھائی کہہ کر پکارا، لیکن کیا وہ رشتہ اخوت تھا۔ ایک طرف یوسف کے بھائی تھے جو یوسف کو کنویں میں گرانا چاہتے تھے، یوسف کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکے، یوسف کی عزت و احترام کو، مقام و منصب کو برداشت نہیں کر سکے۔ دوسری طرف حسین ابن علی کے بھائی عباس کہ جو حسین کی جان پر آج آنے سے پہلے اپنے بازوؤں کو کٹا کر، اپنے سر کو کٹا کر تاریخ کو بدل رہے ہیں، دنیائے قوت کے نظام کو بدل رہے ہیں۔ جب سے یوسف کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اس وقت سے ایک بھائی کا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔
کہ دنیا دوسروں پر تو بھروسہ کر سکتی ہے، بھائی پر نہیں کر سکتی، لیکن حسین نے کربلا میں نئی تاریخ لکھ دی کہ ایک اپنا سگا بھائی جو زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، اپنا مرشد مانا، اور اسی تمنا کو ساتھ میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں حسین بن علی کے ساتھ کیسے کیسے وفادار ساتھی، وفادار عاشق، وفادار محب تیار ہو رہے ہیں، ان کی تربیتیں ہو رہی ہیں، کربلا کے میدان میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ مالک بادشاہ حسین کی عشق و وفا کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے ہمیں سمجھنے کی کما حق معرفت عطا فرمائے، اور آپ کی وفاداری کا پٹا ہماری گردنوں میں دنیا اور حشر میں عطا فرمائے، اور آپ ہی کی شفاعت سے ہماری قیامت کے دن بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔